میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرات، اس میں آج سے کچھ عملیات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور عمل، تعویذ، نقش بھرنے کے طریقے، ان کے وقت، ساتھ اور سب کچھ بتائی جائے گی۔ دیگر یہاں تک کہ آپ کو عملیات کے بارے میں ایک مکمل جانکاری اس میں ملے گی۔ یوں تو کئی لوگ عملیات کو یا تو مذاق میں لیتے ہیں یا اس کو صحیح سے نہیں کرتے، جس سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ عملیات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بھی کہا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یا تعویذ دکھا آپ نے دیکھ کے بنا دیا تو اس میں کچھ بھی خاص اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے رجعت یعنی کہ کوئی غلط نیگیٹو چیز کا آپ نقصان کے باعث بن جائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عملیات کی دنیا بہت ہی بڑی ہے اور بہت ہی عمدہ۔ عملیات کی دنیا کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک باطن دنیا ہے جو کہ اور اس کا ظاہر میں اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کا آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انسان نے نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنے گیا اور نماز اگر اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی نماز پڑھنا صحیح جانتا ہے لیکن اس نے اس کے طریقے کو غلط کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عملیات میں اگر آپ نے عملیات کرنا شروع کیا ہے تو اس عملیات میں آپ کو اس کی مکمل جانکاری ہونا چاہیے، کیونکہ عملیات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عملیات کے لیے انسان کو اپنے دل کو پکا اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ عمل کو صحیح تفسیر اور تفصیل سے کیا جائے اور نقش کو صحیح وقت اور اس کی ترکیب سے لکھا جائے تو وہ خود اثر ہوتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ جس طرح سے دوا ہے اور ہر ایک کی ترکیب ہوتی ہے، اسی طرح سے عملیات کو بھی سمجھا جائے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے لیے ایک پرچہ لکھتا ہے، اس میں وہ ترتیب سے دوائیں لکھتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو کون سی دوا لینی ہے، جب جا کے آپ کو اس مرض میں فائدہ ہوگا۔ بس اسی طرح سے عملیات کا بھی معاملہ ہے۔ عملیات کو اگر صحیح وقت صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تو جس کام کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے صرف یہی طریقہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور اس کے وقت گھڑی جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا تالے ساتھ سب کچھ اس میں دیکھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد عمل کو کرنے پڑتے ہیں۔ عملیات کی کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے کہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا اس کے لیے اس کو اپنے دل کو پاک صاف ہونا چاہیے، اس کو حلال روزی کھانی چاہیے، اس کو شیطان کی وسوسوں کو دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ اس میں کچھ پرہیز بھی کرنے پڑتے ہیں جیسے ترک جلالی اور جوالی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، دیگر بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، کچے لہسن، پیاز، کچی ادرک، کوئی نشے والی چیز اس طرح سے نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس سے عمل میں اثر نہیں پیدا ہوتا۔